अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी ऐसे लग रहा है कि यार जैसे कोई भारत की बांदी बन चुकी है, भारत की कोई गुलाम है। समझ नहीं आ रहा कि ये आईसीसी का जो बोर्ड है ये चाहता क्या है। इसमें बड़े बड़े बोर्ड शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है। दुनिया के बड़े बड़े बोर्ड इसके अंदर शामिल हैं, बड़ी बड़ी ताकतें इस बोर्ड के अंदर शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक खास किस्म का जो रवैया है आईसीसी का बांग्लादेश के साथ, वो खुलकर सामने आ चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये गुजारिश की थी और अपना केस पुट किया था मुस्तफिजुर रहमान को लेकर। चूंकि आईपीएल के अंदर जो भारतीय हिंदुत्वा हैं, उनके दबाव पर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया था और सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुस्तफिजुर रहमान को जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर बड़े तहफुजात का इजहार किया है। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर खासी डिबेट जो है वो पाई जा रही है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने आईसीसी से केस पुट किया था कि हम किसी भी सूरत में भारत के अंदर जाकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हमारे जो खिलाड़ी है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमें बहुत ज्यादा अजीज है। खिलाड़ियों को थ्रेट किया जा रहा है और सिर्फ एक खिलाड़ी को तहफ्फुज इंडिया नहीं दे सकता, तो हमारी जो पूरी टीम है, जिसके अंदर पूरे एक पैनल होता है, पूरी टीम होती है, उसके अंदर 12-14 खिलाड़ी होते हैं, उसके अलावा कोचेज होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, तो उनको जो भारत है वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उनकी सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाएगा। ये भारत ने अपना केस आईसीसी के सामने पुट किया था। अब चूंकि आईसीसी के चेयरमैन उनका ताल्लुक जो है वो भारत से है, जय शाह। आपको पता है कि भारत का असर रसूख आईसीसी के अंदर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा, चूंकि भारत का पैसा आईसीसी के अंदर इन्वेस्ट होता है, बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं और पैसा छोटे छोटे जो बोर्ड्स हैं उनको साथ मिला लिया जाता है मिली भगत से, और यूं एक बोर्ड के साथ ना इंसाफी की जा रही है। और पाकिस्तान ने बतौर इजहार यकजहती बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ स्टैंड करने का ऐलान किया है कि हम भी बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करेंगे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर आईसीसी के अंदर अपना केस पुट करेंगे। तो आईसीसी ने जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया था कल, और उसमें आईसीसी ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया और हर सूरत बांग्लादेश क्रिकेट जो टीम है वो भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। तहम बांग्लादेश का मौक़िफ़ सामने आना बाकी था। आज जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो उसकी जो मैनेजमेंट है, जो अहम अमूर को देखते हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से गुफ्तगू की है। आज चूंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी और उस इजलास के अंदर यह फैसला हुआ है कि बांग्लादेश जो है वो भारत जाकर किसी भी सूरत टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। उस चूंकि ये जो गुफ्तगू थी, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मशीर हैं डॉक्टर आसिफ नजरल और जो बोर्ड के चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने बंगाली जुबान के अंदर ये गुफ्तगू की थी, तो उसका मैं आपको तर्जुमा सुना देता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट, आसिफ नजरुल साहब जो कौमी मशीर हैं खेलों के हुकूमत बांग्लादेश की जानिब से, उन्होंने ये सवाल पुट किया है कि हमारी टीम भारत चली तो जाएगी, क्या हम अपने खिलाड़ियों को बंकर में बंद कर दें? तो हमारे खिलाड़ी भारत के अंदर मौजूद किसी भी बंकर में नहीं रह सकते। ये बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट बात है कि खिलाड़ी जो है उनको भारत के अंदर उनको सिक्योरिटी तो दी जाएगी, लेकिन उनको बंकर के अंदर रखा जाएगा। तो हमारे खिलाड़ी किसी भी सूरत में बंकर में तड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये अहम पॉइंट रेज किया है। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो मुस्तफिजुर रहमान को लेकर पुट किया। उन्होंने बताया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो एक अकेला खिलाड़ी है और भारतीय जो इंतहा पसंद है, आईपीएल के अंदर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और उनको उस लीग से बाहर कर दिया गया। हालांकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका था, तो भारत को चाहिए था कि वो उनको सिक्योरिटी देते और भारतीय हिंदुत्वा को शटअप कॉल देते, लेकिन नहीं, बड़े प्रेशर के बायस उनको आईपीएल लीग से बाहर कर दिया गया। तो खिलाड़ियों को शदीद कंसर्न है और सिक्योरिटी थ्रेट है। तो हम जो भारत एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो वो पूरी क्रिकेट टीम को कैसे सिक्योरिटी फराहम करेगा। ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू में
یہ کہا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ سوال ریز کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں لیکن کیا بھارت کا رویہ اس کے اندر کوئی نرمی آئی؟ نہیں، بھارت ویسے ہی ڈٹائی پر ڈٹا ہوا ہے اور بھارت کے رویے کے اندر کوئی نرمی نہیں آئی. نہ انہوں نے کوئی آفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے، کوئی معافی نامہ، کوئی معافی تلافی، کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے. بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہوا ہے. تو ہم اس رویے کے ساتھ کیسے اپنی ٹیم کو بھارت کے اندر روانہ کر دیں؟ تیسرا جو انہوں نے ایک سوال پٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ چونکہ کھلاڑیوں کو بھی اس میٹنگ کے اندر شامل کیا گیا تھا اور کھلاڑیوں نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ہماری حکومت کہے گی ہم بھی ویسے ہی کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں یہ معاملہ تھا چیمپئن ٹرافی کا، بھارت نے بھی اس میں شرکت کرنی تھی، تو بھارت کے جو شیڈیول میچز تھے وہ دبئی کے اندر کھیلے گئے تھے. یعنی بھارت کو ایک کرکٹ گراؤنڈ فراہم کیا گیا تھا اور بھارت کے تمام میچز اسی وینیو پر ہوئے تھے. اب یہ کتنی نا انصافی کی بات ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو یہ کہا ہے اور اس میں متعدد مثالیں بھی دی گئی ہیں. اس کے اندر لاسٹ ٹائم جب آسٹریلیا نے غالباً 1990 کے بعد کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس میں زمبابوے کا ٹور بھی تھا، وہ سارے معاملات تھے، اس میں اس کی بطور ایگزامپل انہوں نے وہاں پر یہ چیزیں پیش کی ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جو ٹیم نہیں گئی تھی ان کے دو سکور کاٹ لیے گئے تھے دونوں ٹیموں کے. تو اسی طرح انہوں نے پاکستان کا حوالہ بھی دیا چونکہ پاکستان کے ساتھ کلیش چلا ہے حکومتی سطح پر، تو پاکستان نے بھی چونکہ شرکت نہیں کی اور پاکستان نے بھی اپنے میچز جو ہے کسی اور وینیو پر کھیلے تھے، تو لہٰذا ہمارے میچ بھی سری لنکا کے اندر ہونے چاہیے. یہ انہوں نے کچھ اس کے اندر باتیں کی ہیں اور کھلاڑیوں نے حکومتی موقف کو اپنایا ہے اور کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جیسے فیصلہ کرے گی ہم منو انو ویسے ہی عمل کریں گے اور ہائبرڈ ماڈل کے تحت میچز کروانے کی انہوں نے درخواست کی تھی. اچھا، ساتھ میں جو چیئرمین ہے امیر الاسلام صاحب، انہوں نے کہا کہ یار ہم جو ہے وہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں، ہم T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں. کرکٹ کے اوپر ویسے ہی بڑا نازک دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے بھارت نے جس طرح سے سیاست کو انوالو کیا ہے کھیلوں کے اندر، کرکٹ کے اندر پوری کرکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہم کھیلنا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ سے آئی سی سی کے پاس دوبارہ سے جائیں گے اور ان کو کہیں گے ہم کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ہم بھارت نہیں جائیں گے، ہم سری لنکا جانے کے لیے تیار ہیں اور دیگر بورڈز کے اندر کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے، ان کے سامنے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے کہ ہمارے ساتھ جس طرح سے آئی سی سی نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. اچھا، دوسری جانب جو صدر امین الاسلام صاحب ہیں انہوں نے مزید کیا کہا ہے؟ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو آخر تک نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا حق ہے اور آئی سی سی سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بی سی بی کے جو صدر ہیں امین الاسلام، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت نہیں جائیں گے اور ہم سری لنکا ہی میں کھیلنا چاہتے ہیں. اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ریز کیا ہے اور آئی سی سی نے کسی بھی صورت میں بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا. اچھا، اب چونکہ پاکستان میڈیا کے اوپر بھی کچھ چہم گوئیاں چل رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو لے کر اور یہ الزام عائد کیے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنے میڈیا کے اوپر، جو میڈیا چینلز ہیں ان کے اوپر یہ خبریں چلوا رہا ہے کہ پاکستان بھی اس T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کا اعلان کرے گا اور کسی بھی صورت پاکستان جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، جو آفیشلز ہیں، ان کی جانب سے ابھی تک کوئی اس کی تردید بھی سامنے نہیں آئی اور نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے. یعنی دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، جو پاکستان میڈیا کے اوپر خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کی بورڈ نے تردید نہیں کی. اچھا، دوسری جانب بورڈ نے اپنا موقف بھی ابھی تک واضح نہیں کیا آیا کہ پاکستان کھیلنے کے لیے جائے گا یا نہیں جائے گا. یہ جو آنے والی چند گھنٹے ہیں اس کے اندر اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں. آیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان ٹیم بھارت میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بنگلہ دیش نے تو اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے. جو گزشتہ روز جو ہے آئی سی سی کا جو اجلاس ہوا تھا تمام بورڈز کا جنہوں نے ورلڈ کپ میں حصہ لینا ہے، اس میں سے بنگلہ دیش کو صرف 2 ووٹ پڑے تھے. ایک بنگلہ دیش کا اپنا ووٹ تھا، جو دوسرا ووٹ تھا وہ پاکستان کا تھا. یعنی بنگلہ دیش کو صرف 2 ووٹ پڑے ہیں اس سارے معاملے میں. یعنی جو بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم اپنے میچز سری لنکا میں کھیلیں گے. تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سربراہ محسن نقوی ہیں
وہ کیا چاہتے ہیں, بورڈ کیا چاہتا ہے, پاکستان کھلاڑی کیا چاہتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں ان کا انکار نہیں کرے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ, جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلہ یہی کرے گا کہ ہم اپنے میچز جا کر سری لنکا میں ضرور کھیلیں گے, اور بطور اظہار یکجہتی یا آپ یوں تعزیت سمجھ لیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ تعزیت کرے گا کہ بھائی ہمیں بڑا دکھ ہے, ہمیں بڑا افسوس ہے. کوئی چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ جاری کر دے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بڑا ناانصافی ہوئی ہے, بڑا غلط معاملہ ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہر صورت میں یہ T20 ورلڈ کپ ضرور کھیلے گا اور بھارت کو دوبارہ سے دھول چٹائے گا اور بھارت کی جو آتما ہے اس کو دوبارہ سے رولے گا. جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, لیکن ابھی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو فوری سے سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.